اگر آپ اس پہ غور کیجئے کہ وہ فرشتے خبرو نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، اس سے مراد، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ خوبصورتی یا دلکشی یہ اس بات کی دعوت نہیں ہوتی کہ انسان جو وکٹم ہے، جو مظلوم ہے، اس پر انسان دست اندازی کرے، یعنی یہ اس بات کی دعوت نہیں ہوتی، نہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے گزشتہ حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز ایک شخصیت نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ اگر عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں گی تو پھر معاشرے میں یہ جو زیادتی ہے اور جبری جو زنا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو جبرن جو کچھ کیا جاتا ہے پھر وہ تو واقعات ہوں گے۔ یہ کلی طور پر مجرمانہ ذہنیت کی علامت ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ جنسی ذہنیت کی علامت ہے۔ اور یہ مسرف جو معاشرہ ہوتا ہے، یعنی جو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اگر عورتیں پردوں میں بھی آ جائیں تو کیا یہ اس ذہنیت کے لوگ کیا کبھی گناہ کرنے سے باز آتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ جو سا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حدود کا پابند کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری اور آپ کی حدود کیا ہے۔ آپ بہانے بنا کر گناہوں کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں، مجرم کیوں بنتے ہیں؟ آپ اپنے گناہ اور اپنے جرم کا الزام دوسروں پر کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ بچے جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے تو کیا وہ معاشرے میں ہاف نیکڈ نیم اریاں ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا؟ کیا وہ ننگے ہو کے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کی ذہنیت ہی بری ہوتی ہے وہ ہمیشہ برا کام کریں گے اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی خوبصورت ہے، کوئی دلکش ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے تو کیا اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اس بات کی دعوت ہے کہ اب وکٹم جون سا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، جو سامنے کوئی لڑکا ہے، کوئی خاتون ہے، تو کیا اب یہ اس بات کی دعوت ہو جائے گی کہ چونکہ وہ دلکش ہے، وہ خوبصورت ہے، تو لہٰذا اس پر دست درازی کرنے میں مجبور ہو گیا تھا؟ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے، یعنی وہ فرشتے اللہ کے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو وہ جو مجرم تھے ان کی توجہ ان کی طرف ہوئی تھی، وہ ریجھے گئے تھے۔ انہوں نے، اب حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، آپ کے مسلمان اور مومن، آپ پر ایمان لانے والے صالحین وہاں پر موجود ہیں، لیکن آخر ان مجرموں کی توجہ آخر ان کی طرف کیوں گئی؟ آخر دوسرے لوگ بھی تو رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے مجرم ہوتا ہے اور پہلے سے بری ذہنیت اور سوچ کا مالک ہوتا ہے، وہی ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف اور ایسے مقامات کی طرف اور ایسے لوگوں کی طرف لپکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کا خوبصورت ہونا، خوبرو ہونا، کسی کا دلکش ہونا، یہ کوئی سند اور لائسنس نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ جی چونکہ میں نے اس طرح دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے